اور آج بھی ہے کہ وہ آپس میں مسلمانوں کے درمیان یہ جو نیشن سٹیٹس کا تصور ہے، پنجابی اور بلوچی اور وہ اور یہ سارا، یہ سب انہی کا، یہ اٹھاتے ہیں ان کو نا، یعنی اس طرح کی تحریکوں کو اور اس طرح کے اختلافات کو کہ ایک قوموں کے درمیان دشمنیوں کو یہ اٹھاتے ہیں، یہ پورا ان کا ایک جال ہے، یعنی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح، تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جمیعاً ولا تفرقوا، یہ جو گزشتہ آیات ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ تمام آیات اسی تناظر میں سمجھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وکنتم علی شفا حفرہ، اور تم تو تھے کنارے پر، شفا کنارہ، حفرہ گڑھے کو، حفرہ کہتے ہیں گڑھے کو، یعنی گڑھے کے کنارے پر تھے، من النار آگ کے، جہنم کے آگ کے گڑھے کے کنارے پر تم تھے، فَأَنْقَاذَ، تو اس نے چھڑا لیا، انقاذ کہتے ہیں کسی چیز کو چھڑا لینا ہے کھینچ کر، یعنی کہ جیسے گویا کوئی چیز پکڑ کر کھینچ رہی ہے اور اس کو چھڑا لینا، انقاذ۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح کچھ الفاظ ایک ایک لفظ کے اندر سائنسی حقائق کو بیان کیا ہے نا، کہ جو زمین کی کشش ثقل ہے اس کو انقاذ کے لفظ سے بیان کر دیا، فَأَنْقَاذَكُمْ، تو اس نے چھڑا لیا تمہیں، منہا، اس سے، آدمی کنارے پر ہو تو وہ نیچے کی طرف کھنچتا ہے نا، تو اس کو کشش ثقل کھینچتی ہے، تو اس کو کہا انقاذا، اس کو چھڑا لیا کم تمہیں، منہا، اس سے، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، آیاتی ہی، اپنی آیات، اپنے احکامات، لعلکم تہتدون، شاید کہ تم راہیاب ہو جاؤ، تاکہ تم راہیاب ہو جاؤ، ولتکن، اور چاہیے کہ رہے، لام لام امر ہے، یعنی حکم دیا اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو، چاہیے کہ رہے، منکم، تم میں سے، امتن، ایک جماعت، یدعون، جو بلایا کریں، الی الخیر، نیکی کی جانب، وَيَأْمُرُونَ، اور وہ حکم کیا کریں، بالمعروف، دستور کا، شریعت کا، اچھی باتوں کا، وَيَنْہَوْنَ، اور وہ منع کیا کریں، روکا کریں، عن المنکر، خلاف شرع باتوں سے، ناگوار، ناپسندیدہ باتوں سے، یعنی اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو حکم دے دیا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو، یعنی جو اہل معرفت، اہل علم ہوں اور اہل صلاح و تقوی ہوں، یعنی کہ وہ جانتے ہوں کہ کون سی بات کہاں کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، اختلافات کو کیسے مٹانا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس میں دونوں باتیں آ گئی، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یدعون الی الخیر کے اندر آ گئی نا، کہ بھلائی کے اندر، بھلائی کی طرف بلانا۔ تو اس میں دونوں باتیں ہیں، نیکی کا حکم کرنا بھی ہے اور برائی سے روکنا بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ بس صرف نیکی کا حکم کرنا ہے اور برائی سے نہیں روکنا۔ تو اس میں تمام طریقے آ گئے، یعنی ہاتھ سے روکنا، زبان سے روکنا، جہاد، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں، ہم المفلحون، یہ حصر پیدا ہوا، یہی ہیں فلاح پانے والے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان فلاح پانے والوں میں شامل کر لے۔ تو اگر ایک جماعت کام کر رہی ہے اور باقی سارے لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں تو وہ سب اس میں شامل ہیں، وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہ ہو جاؤ، یعنی ایمان والوں کو اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہ ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، تفرقوا، جو فرقے فرقے ہو گئے، گروہ گروہ ہو گئے، واختلفوا، اور انہوں نے اختلاف کیا، من بعد، اس کے بعد، ما، جو کہ جاءہم، آیا ان کے پاس، البینات، اے الآیات، البینات، واضح واضح دلائل میں سے، یعنی یہود و نصارہ کی طرح تم نہ ہو جاؤ جو فرقے فرقے ہو گئے، اور جو اللہ کی جانب سے ہدایت آئی تو اس سے انہوں نے اختلاف کیا، وَأُولَئِکَ، اور وہ ہیں، لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، یعنی جو تفرق میں پڑتے ہیں، فرقوں میں اور اختلاف میں پڑتے ہیں اور یہود و نصارہ کے پیچھے چلتے ہیں، اولئک لہم عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ، اس دن سفید ہوں گے کچھ چہرے، وتسود وجوہ، اور سیاہ ہوں گے کچھ چہرے، فَأَمَّا الَّذِينَ، پس وہ جو،
اس ودت سیاہ ہیں وجوہہم چہرے ان کے، وجہ کی جمع ہے وجوہ، اکفرتم یعنی ان سے کہا جائے گا کیا تم نے کفر کر دیا تھا بعد ایمانکم اپنے ایمان کے بعد، یعنی کیا تم ایمان لائے تھے نبی علیہ السلام پر، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انما المؤمنون کا جسد واحد، تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، اور اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں اور سب ایک ہی ہیں، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، پھر تم نے اختلاف کیا اور فرقے فرقے ہو گئے، اکفرتم بعد ایمانکم کیا تم نے کفر اختیار کیا اپنے ایمان کے بعد، فذوقوا العذاب پس چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون اس لیے کہ تم کفر کیا کرتے تھے، وَأَمَّا الَّذِينَ اور ہاں وہ جو ابیضت سفید ہوں گے وجوہہم چہرے ان کے، ففی رحمت اللہ پس وہ ہوں گے جو کہ اللہ کی رحمت میں ہیں، اللہ ہمارے بھی چہروں کو قیامت کے دن سفید رکھے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، تلک آیات اللہ یہ ہیں آیتیں اللہ کی، یعنی یہ احکامات ہیں اللہ کے، یہ دلائل ہیں اللہ کے، نتلو ہم تلاوت کرتے ہیں پڑھ کر سناتے ہیں، ہاں انہیں علیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بالحق حق کے ساتھ، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ یریدو ارادہ رکھتا ظلمن کسی ظلم کا، للعالمین جہانوں کے لیے، اللہ جس نے پیدا کیا ہے سارے جہانوں کو، خالق مالک ہے، تو وہ کیوں کر ظلم کا ارادہ کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ اللہ تو جہانوں پر ظلم کا ارادہ بھی نہیں رکھتا، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے تو ہیں ما فی السماوات جو کچھ کے آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ ہی کا ہے، تو اللہ کیوں کسی پر ظلم کرے گا؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ تو یہ یہود